ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق شامل نصاب سبق کتبہ گزشتہ ویڈیو میں اس کے شروع کے اقتباسات تقریباً درمیان تک آدھا تک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آج ہم اس بقیہ سبق کو پڑھیں گے۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں میں مگن رہا، نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ وہ سکون ہی۔ ایک بار پھر گرہستی کے فکروں نے اسے ایسے گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں۔ کتبہ سال بھر اسی بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ بے کواڑ کا مطلب، کواڑ کہتے ہیں دروازے کو، بے کواڑ کا مطلب ایسی الماری اس کے گھر میں تھی کہ جس کے دروازے نہیں تھے۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبہ کو گرا نہ دے اور اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اسی صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ فالتو چیزوں کا مطلب بیکار، جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، یہ چوکھٹے کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے، بے بال کے برش یعنی بغیر بالوں کے برش اور بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا۔ دفتر کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ لطیفہ غیبی کا مطلب خدا کی مدد، خدا کی مہربانی سے، اللہ کی مہربانی ہوگی، ترقی نصیب ہوگی۔ کڑی محنت یعنی بہت زیادہ محنت، سخت محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جان کھپانے کا مطلب زیادہ کوشش کرنا، بہت زیادہ کوشش کرنا۔ اب اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم و تربیت، تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد، پے در پے کا مطلب ہوتا ہے لگاتار، مسلسل، ایک کے بعد دوسری۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولہ کا مطلب شوق، جذبہ نکل چکے تھے اور کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ محو ہونا صاف ہو چکی تھی، مٹ چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجے اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی، جو چھٹی جانا چاہتا تھا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا تھا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خریدی۔
میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں، اس کی سوئی ہوئی امنگیں، امنگ کا مطلب ہوتا ہے خواہش، تمنا، اس کی تمنائیں اور خواہشات پھر سے جاگ اٹھی۔ اس نے ڈھونڈ ڈانٹ کا مطلب ڈھونڈ کے، کوشش کر کے، کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا۔ کاٹ کی پیٹی کا مطلب لکڑی کا صندوق۔ صابن سے دھویا، پونچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا۔ کٹھن کا مطلب مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری، یعنی جو وہ بہت زیادہ محنت کرتا تھا، کوشش کر رہا تھا، دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرنا کرتا۔ اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے۔ میعاد کا مطلب ہوتا ہے اس کی چھٹی کی مدت بڑھوا لے۔ ممکن ہے وہ بیمار ہی پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھائی اور نہ بیمار ہی پڑا۔ اس کے جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر، یعنی خراب معلوم ہونے لگی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے بالکل بھی کام کرنے کو من نہیں کرتا تھا، اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ مزاج میں آلس کا مطلب سستی، کاہلی اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی۔ ہر وقت بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا، نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور، ان کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کے جو انداز ہیں، جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ سکول کا کام کیا کرتا تھا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا، اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلی، کبھی بیکواڑ کی الماری میں، تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر، تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روز مرہ استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی تو دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بیکواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا، اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے، جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کو کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا۔ بدنما کا مطلب ہوتا ہے بدصورت لگتا۔ مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی، اور ساری کوٹری دہک اٹھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے،
اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے کھم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے تھے۔ فارغ البالی کا مطلب ہوتا ہے فرصت، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش۔ یہ ایسی فکریں نہ تھی کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی کا مطلب اس کے خیالات کو تقسیم کرتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پنشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پنشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا۔ بیوپار کا مطلب کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا دل کرتا تھا اس کا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا۔ مندے کے ڈر کا مطلب خسارے کے ڈر سے، کہ کوئی نقصان آ جائے، خسارہ ہو جائے۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کر آئے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجد کی رونق خوب بڑھائی، مگر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا، اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پنشن وصول کرتے کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات، یعنی موسم سرما کی، سردیوں کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی، ایسا ہونا چاہیے، اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتر علاج معالجے کروائے، یعنی جگہ جگہ اس کو چیک اپ کروایا، اس کا علاج معالجہ کروایا۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی، اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہ افسانہ غلام عباس کا لکھا ہوا افسانہ ہے، آنندی سے ماخوذ ہے۔ عزیز طلبہ، اگلے اقتباسات میں، اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم اس سبق کے سوالات کے جوابات دیں گے اور اس کی تفہیم کریں گے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے بھی اس سبق کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آ گئی۔
اس طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ایک بات، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔